السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 46 ہے۔ باب 19، حق دفاع از خویشتن۔ ایک قانون ایسا ہے جو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا مگر نقش ہے ہمارے دلوں پر۔ وہ قانون جو ہمیں نہیں ملا تربیت، رواج یا کتابوں سے، بلکہ اس کو اخذ اور جذب کیا ہے ہم نے عین فطرت سے۔ وہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیری سے بلکہ پہنچا ہے عمل سے۔ ہمیں نہیں دیا گیا وہ احکام کے ذریعے بلکہ سیکھا ہے ہم نے اسے الہام کے ذریعے۔ میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتا ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سازشوں سے، تشدد سے، مسلح حملہ آوروں سے یا دشمنوں سے، تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعمال کریں اپنے دفاع کے لیے وہ ہوتا ہے اخلاقی طور پہ درست اور جائز۔ جیل کے احاطے میں صبح کی دھند پھیلی تھی، قیدی بیدار ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے میٹرس کے کنارے چپ چاپ اکڑوں بیٹھا تھا، جینز کے اوپر سفید کرتا پہنے، 2 دن کی بڑی شیپ والے چہرے کے ساتھ، خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پہ جمائے بیٹھا۔ وہ انگلیوں پہ مسلسل ربر بینڈ لپیٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں گہری مایوسی مگر صبر بسا تھا۔ دفتن کوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساتھ آ بیٹھا۔ فارس نے چونکے بنا ذرا سی گردن موڑی۔ وہ سکھوں کسی داڑھی مونچھ والا آتش تھا، مسکرا کر اس کو کہنے لگا، پریشان ہو غازی؟ نہ ہوں، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تو باہر چلا جائے گا یار، فکر نہ کر۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے قانون کی کتابوں میں؟ ملزم قانون کی پسندیدہ اولاد ہوتا ہے، قانون میں سارے فائدے اسی کو ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے جواب نہیں دیا، ربڑ بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پہ باندھتا کھولتا رہا۔ ایک زمانے میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا غازی۔ اب بھی پڑھتا ہوں، کچھ دن پڑھی، کچھ دن چھوڑ دی۔ کندھے جھٹک کر کہتا اس کی نگاہیں ربڑ بینڈ پہ جمی تھیں۔ عادت کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنتی، کچھ دن دل زندہ رہتا ہے، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھرتا ہوں۔ استہزائیہ سر جھٹک کر اب وہ تیز تیز بینڈ کو انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا۔ میں بھی عید کی عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز، لیکن آتش کھنکار کر اس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچتی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ایمان میرا مضبوط ہے، پہلے دن کی طرح۔ فارس نے اس بات پہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کون کہہ رہا ہے؟ آتش اور آتش کی تاریخ سے کوئی نہیں واقف تھا، مگر وہ قصہ تم پھر کبھی سنو گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، تیرا ایمان خدا پہ کمزور ہے۔ مجھے اب یقین نہیں آتا آتش کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے انگلی پہ بل در بل لپیٹتے بولا تھا۔ انگلی کسی گئی تھی، خون رک گیا تھا، آدھی انگلی سرخ اور آدھی سفید پڑنے لگی تھی۔ ہیں؟ وہ چونکا۔ اگر خدا ہوتا تو کوئی میرے بھائی کو یوں قتل نہ کرتا، میری بے گناہ بیوی کو نہ مارتا، میرے 4 سال جیل میں ضائع نہ ہوتے۔ مجھے اب یقین نہیں رہا کہ کوئی خدا ہے بھی یا یہ صرف لوگوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے بنائے گئے مذاہب ہیں۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ آتش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کا ڈر تھا وہ قریب میں ہی بیٹھا تھا، مولوی۔ وہ داڑھی والا نوجوان جو 6 ماہ سے ادھر قید تھا وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کی قریب کھسکا۔ آہستہ بول، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس بات پہ فارس نے نظر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ ہاں بھائی، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تیوری چڑھا کر وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ پرانی کہانی ہے مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص ایک حجام کے پاس بال بنوانے آیا تو وہ متوازن لہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگا، تو حجام نے اس سے کہا، مجھے نہیں یقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے، اگر وہ ہوتا تو اتنے بھوکے، بیمار اور دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مومن سن کر چپ رہا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہپی پھر رہے ہیں، بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ۔ وہ فوراً اندر واپس آیا اور حجام سے بولا، میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام ہے۔ حجام نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے بال بنوانے کے باوجود بھی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو مومن آدمی نے کہا، اگر حجام ہوتا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑی ہوئی شیب والے لوگ نہ پھر رہے ہوتے،
اس بات پہ حجام نے کہا۔ نوجوان سانس لینے کو رکا کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی حجام نہیں ہے، بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آتے۔ متانت سے بات مکمل کر کے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش کھسیانہ سا ہنسا۔ یہ مولوی بڑی سیانی باتیں کرتے، مگر فارس نہیں ہنسا۔ خاموش سپاٹ نظروں سے اپنے آدھی سرخ آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربڑ بینڈ کو زور سے کھینچ کر توڑ دیا۔ انگلی آزاد ہو گئی، خون کا راستہ کھل گیا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ یہ دکھ ہے اس کا کہ کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں۔ ابھی امڑ ہی رہا تھا کہ جی ٹھہر بھی گیا۔ وہ ایک دھند میں لپٹی اتوار کی صبح تھی، جہاں شہر ابھی تک سستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں کثرے کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم کی گرمائش میں بسا مکمل طور پہ بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھر ادھر پھرتے کام نپٹا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں احمر کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا کمپیوٹر پہ کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جینس پہ ہلکا سویٹر پہنے ہیٹر کے باوجود ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے پہ نیم دراز، پیر میز پہ رکھے، ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ تیز تیز بولتی چمکتی آنکھوں سے اسے کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ ایسے میں نوشرواں کے کمرے میں بستر خالی تھا۔ لحاف آدھا بیڈ پہ آدھا زمین پہ لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا وہ دیر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نیند اب ویسے مہربان نہیں ہوتی تھی۔ وہ الماری کے سامنے زمین پہ چوکڑی ڈال کر بیٹھا تھا اور گھٹنوں پہ فوٹو البم کھولے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر اور نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس، اس کے سپائکس بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ ویرانی تھی۔ وہ ہاشم کے ولیمے کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں دلہن بنی شہری کو دیکھ کر دل میں کوئی جذبہ نہ جاگا۔ دفتن ایک تصویر پہ وہ رکا، آنکھیں سکڑیں۔ وہ اورنگزیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ایک ایک لمحہ گویا عکس بند کیا تھا۔ اورنگزیب قدرے حیران تھے اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔ اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جواہرات اور سعدی کھڑے تھے۔ جواہرات کا سرخ لباس وہ سرخ رنگ میں اٹک گیا، ایک دم جیسے سرخ پانی سا سعدی کے اوپر بہنے لگا، پھر اورنگزیب کے اوپر، شیرو کے ہاتھ تک سرخ مایا سے بھیگتے گئے۔ اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ صاف تھے، البم صاف تھی، کوئی خون نہیں، کوئی نمی نہیں۔ وہ آنکھیں مسلتا آہستہ سے بیڈ کی طرف واپس آیا اور بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک ان باکس کھول کر علیشہ ربیکہ کاردار کو کلک کیا۔ سو رہی ہو؟ جانتا تھا اس کی رات گہری ہوگی۔ نہیں، پڑھائی کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹھہری۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیڈ کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتے علیشہ؟ میرا ان سے کبھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔ شیرو کا دل بری طرح دکھا۔ وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ کچھ دیر بعد علیشہ کا پیغام چمکا۔ میں اندر سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلبگار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو ان کے مرنے کی خبر سنی تھی وہ جھوٹ تھی۔ میں بھی، اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کی، پھر کچھ دیر سوچتا رہا۔ کدھر گئے؟ اگر یوں ہی بات ادھوری چھوڑ دینی ہوتی ہے تو ہر رات مجھے میسج کیوں کرتے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہارا حق ہے کہ تم جانو۔ ایک فیصلہ کر کے وہ لکھ رہا تھا۔ شیرو کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو سامنے دھندلکوں کے پار انیکسی کھڑی تھی۔ پارس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے حنین فرش پہ بیٹھی تھی، چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے، مونگ پھلی کھاتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھے۔ آج عرصے بعد وہ فراغت سے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے امی اور صداقت نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ صداقت بیوی کو فی الحال گاؤں چھوڑ کر ادھر آ گیا تھا۔ حنین کی قریب زمر کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم لبوں میں دبائے سوچ میں گم تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کرسی کی پشت سے نیچے گر رہے تھے اور چھت پہ جمی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور کرسی ہنا کی طرف گھمائی۔ ہنا سنے بغیر غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قمرالدین کا قتل اس رات نہیں ہوا۔ خاور کو جب علم ہوا کہ فارس اس رات کچھ کر چکا ہے تو اس نے اگلی صبح قمرالدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تو اگلی دوپہر ہی ملی تھی نا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر میں الجھ کر ابرو بھینچے۔ جواب نہ آیا تو وہ اٹھی اور ہنا کے ساتھ نیچے کارپٹ پہ بیٹھی۔ نوشرواں، علیشہ، یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر ہنا کا چہرہ دیکھا۔ میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ فشنگ کے ذریعے ہیک کیا ہے اور اب اس لوزر کے میسیجز پڑھ رہی ہوں۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ ایسے مت دیکھیں، ان کا علیشہ سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، مجھے وجہ جاننی ہے۔
حنین ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردارز کے نیٹ ورک کو نہیں چھیڑیں گے. زمر سنجیدہ تھی. مگر اب خاور نہیں ہے تو ڈر کس کا؟ زمر بہت کچھ کہنے لگی تھی، پھر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو دیکھا. ویسے یہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا. خاور کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی، سرد اور بے رحم. مگر اسے ان لوگوں سے وہ نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے. اور فارس سب کچھ تھا، وہ بس غیر نہیں تھا. اوہ گاڈ، یہ پڑھے؟ حنین تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی. زمر چونک کر اسکرین کو دیکھنے لگی. نوشرواں، تمہارا حق ہے کہ تم یہ بات جانو. علیشا، کیا؟ نوشرواں، ڈیڈ، ہمارے ڈیڈ کو قتل کیا گیا تھا. زمر کے ابرو تعجب سے اٹھے. ہنا ہکا بکا تھی. علیشا، واٹ؟ مگر کیسے؟ ہاشم نے تو کہا تھا کہ ان کی باتھ روم میں موت گرنے کے باعث ہوئی تھی. نوشرواں، ہم سب کو بھی ابھی پتہ چلا ہے، انفیکٹ 2 ماہ پہلے. علیشا، کیا معلوم ہوا ہے؟ کس نے قتل کیا ان کو؟ نوشرواں، ہماری ہی سیکیورٹی چیف نے. ہنا نے منہ پہ ہاتھ رکھا. اسی پل بجلی چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا. پیغامات کا راستہ رک گیا. ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ سب سے اچھے کاردار تھے، میرا بہت خیال کرتے تھے، بہت زیادہ. زمر نے ہلکی سی جھرجھری لی. سیکیورٹی چیف یعنی خاور نے؟ ہنا نے ناک سے کوڑ کر آنکھیں رگڑیں. دوسروں کے ساتھ جو کرتے تھے وہ خود اپنے ساتھ بھی ہو گیا، اس لیے انہوں نے خاور کو نکال دیا. مگر زمر بے چین ہو گئی تھی. خاور بھلا کیسے؟ یہ دنیا کتنی کریزی ہے. او حنین، تمہارا کیا ہوگا؟ ہنا بڑبڑاتی ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی. زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی اورنگزیب صاحب سے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی. مگر زمر کو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا. خاور ایسا کیسے؟ اور وہ کہاں گیا؟ تمام عمر تعلق سے منحرف بھی رہے، تمام عمر اسی کو مگر بچایا ہے. ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ بھی اتوار کا خمار چھایا تھا. پرتعش فرنیچر سے آراستہ لاؤنج خاموش پڑا تھا. سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے سامنے بنے فرش پہ آبدار کلائی پہ گھڑی باندھتی چلتی آ رہی تھی. زرد لباس پہ سرخ سکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ ابرو اکٹھے کیے قدرے خفا لگتی تھی. دفتن اسٹڈی کے سامنے وہ ٹھٹک کر رکی. اچھمبے سے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا. اندر سے مدھم باتوں کی آواز آ رہی تھی. آبی خاموشی سے دروازے کے قریب آئی اور در سے اندر جھانکا. اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھے ہارون کی پشت دکھائی دے رہی تھی. وہ سامنے کھڑے حبشی صورت فصیح سے مخاطب تھے اور فصیح اس طرح کھڑا تھا کہ آبی کے بالکل سامنے تھا. اس نے نظر اٹھا کر درز میں سے جھانکتی آبی کو دیکھا اور پھر بنا کسی تاثر کو چہرے پہ لائے ہارون سے کہنے لگا، میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں. آواز ذرا بلند کر لی، وہ جیسے آبی کا ہی انتظار کر رہا تھا. مسز جواہرات چاہتی ہیں کہ میں خاور اور سعدی یوسف دونوں کو قتل کر دوں، ایسے جیسے سعدی کو خاور نے قتل کر کے خودکشی کر لی اور ہاشم کو علم نہ ہو کیونکہ ان کی اس لڑکے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. انہوں نے ہنکارا بھرا. کچھ معلوم ہوا کہ خاور کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ آبی نے سانس روکے چہرہ مزید آگے کر لیا. حامان؟ نہیں سر، اس نے رقم میں غبن کیا ہے، یہی بتایا تھا ہاشم صاحب نے. اس سے تفتیش کرنے سے رئیس چاہتا ہے. میرے بندے اندر ہونے والی گفتگو سے لا علم ہے. آبی الجھن سے لب کاٹنے لگی. سعدی نے کیسے؟ اور مسز کاردار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو ختم کروا دیں. جی سر، کیونکہ لڑکا بیکار ہے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں. اور رہا خاور تو ہم 2 ماہ سے اس پہ بھی خرچ کیے جا رہے ہیں. ہاشم کاردار کے پاس اپنی کتنی ہی جیلیں ہیں، مگر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا پیسہ لگے. فصیح شدید ناخوش تھا. تو پھر ٹھیک ہے. وہ فیصلہ کر چکے تھے. گہری سانس لے کر کہنے لگے، تم ان دونوں کو ختم کر دو، مگر آرام سے اور احتیاط سے. ہاشم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. مسز کاردار کو ہماری مدد چاہیے تو ہم ان کی مدد کریں گے. آبی نے دکھ سے باپ کی سر کی پشت کو دیکھا اور پھر پرے ہٹ گئی. چند لمحوں بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب فصیح پیچھے سے چلتا آیا. میم؟ آبی مڑی اور ایک چپتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی. آپ کیا کہتی ہیں؟ آبی نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے. وہی جو تب کہا تھا جب تم نے بتایا تھا کہ مسز کاردار نے رازداری سے تمہیں اپنے آفس بلایا ہے. میں نیوٹرل ہوں، جو تمہیں کہا جا رہا ہے تم وہی کرو. اوکے. اس نے سر کو خم دیا. مگر کیا تم نے وہ کیا ہے جو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا؟
فصیح نے سر ہلا کر اپنی ٹائی پہ لگی ٹائی پن اتاری جو اندر کی طرف سے ننھے USB پلگ جیسی تھی اور جیب سے دوسرا ٹکڑا نکال کر اس کے ساتھ جوڑا۔ مسز کاردار کا پورا حکم بما ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے۔ چونکہ ملاقات خفیہ تھی اس لیے مجھے سیکیورٹی پروٹوکول سے نہیں گزرنا پڑا، اگر گزرتا تب بھی میں یہ کام کر لیتا۔ ادب سے اطلاع دی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے اس ٹائی پن کیمرے کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، پھر پرسوچ مگر گہری نظر فصیح پہ ڈالی۔ کیا اس کو معلوم ہے کہ فارس قاضی جیل میں ہے؟ نہیں، ہاشم کاردار نے یہ خبر اسے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر زینے اترنے لگی۔ ہاشم کے احکامات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے، یہ بات میں اسے خود بتا دوں گی۔ آپ؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے دوبارہ اسے کیوں ملنا ہے؟ کیا مطلب کیوں ملنا ہے؟ میں تم لوگوں کو وکیل کا نام دوں گی، بدلے میں وہ مجھے انٹرویو دے گا، یہی ڈیل ہوئی تھی نا ہماری؟ اس نے وکیل کا نام میرے کہنے پہ دے دیا ہے، مگر میرا انٹرویو ابھی ادھار ہے۔ میں کچھ کام مکمل کر لوں پھر اس کے پاس جاؤں گی، تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔ ایک مٹھی میں ٹائی پن دبا لی اور دوسرے ہاتھ سے کسی شہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تخ لیا اور وہ سر کو جھکا کر خم دیتا نیچے زینے اترتا گیا۔ سحر ہوئی تو میرے گھر کو راکھ کر دے گا وہ ایک چراغ جس سے رات بھر بچایا ہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا، مدھم نائٹ بلب جل رہا تھا اور سادی آنکھوں پہ بازو رکھے بستر پہ لیٹا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کاغذوں کے پلندے عجیب ترتیبی پھیلائے دکھائی دیتے تھے۔ دفتن دروازہ بجا، وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا خفگی سے اونچا سا بولا، میں نے منع کیا نا میری کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، جان چھوڑ دو اب۔ مگر دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور پھر بند بھی ہو گیا۔ سادی نے بازو ہٹایا اور اندھیرے میں پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ چوکھٹ میں خاور کھڑا تھا۔ سادی بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور 2 قدم قریب آیا تو چہرہ واضح ہوا، نیلو نیل، زخمی چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اسے گھور رہا تھا۔ تم ادھر کیسے؟ وہ بے اختیار چوکنا سا 1 قدم پیچھے ہٹا، گھٹنوں کی پشت بیڈ سے ٹکرائی۔ مجھے اس کمپاؤنڈ میں کھلا پھرنے کی اجازت مل گئی ہے، زنجیریں بھی کھول دی گئی ہیں، آج زخموں پہ مرہم بھی لگایا گیا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے۔ مونچھوں تلے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس بھی نہ ہوتے تھے اور آنکھیں سرخ انگارہ سی سادی پہ گڑی تھیں۔ گڈ، یعنی ہاشم کو تمہاری بے گناہی کا احساس ہو گیا اور اب تم رہا کر دیے جاؤ گے؟ وہ محتاط سا مزید دائیں طرف سرکا۔ ڈرو نہیں بچے، میں تمہاری جان نہیں لوں گا، یہ کام ہارون عبید کے آدمی کر دیں گے۔ دیکھو، اگر تو یہ تمہاری کوئی گیم ہے تو میں… غور سے سنو بے وقوف۔ وہ آگے آیا اور اس کا کالر پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ یہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں، میرا یہاں رہنا بے سود ہے اور تمہیں یہاں مرنے دیا تو میری گواہی کون دے گا؟ ہاشم مجھے کبھی نہیں مارے گا، اس نے ناگواری سے کالر چھڑایا۔ ہاں، وہ ہنسا۔ ہاشم کا یہاں صرف ایک وفادار آدمی تھا، میں۔ تمہارا شکریہ، اب یہاں ہاشم کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا ہے میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ بھاگو گے یہاں سے؟ اچھا، تو تمہاری لاش کہاں ہے جس کے اوپر سے گزر کر تم نے میری مدد کرنا تھی؟ سادی نے ادھر ادھر دیکھ کر جیسے کچھ تلاش کرنا چاہا، پھر طنزیہ سر جھٹکا۔ میری آفر ایکسپائر ہو چکی ہے خاور، تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے نا؟ خاور قریبی دیوار سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اور کیوں کروں میں بھروسہ؟ راتوں رات تم اتنے اچھے ہو گئے کہ میری جان بچانا چاہتے ہو۔ نہ میں اچھا ہوا ہوں، نہ تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں اچھا ہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے بھی صرف صاف صاف باتیں ہی کہی ہیں، صاف اور کھری، اس لیے تمہیں بھی اپنا پلان کھرا کھرا بتا دیتا ہوں۔ جذبات سے آری آواز میں وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں لے کر ہاشم کے پاس جاؤں گا تو میرے حق میں گواہی دو گے، اصل قاتل کا نام بتاؤ گے اور پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ واو! سادی کے ابرو ستائش سے اٹھے۔ مطلب کہ مجھے آخر میں مرنا ہی ہے تو میں یہاں کیوں نہ مروں؟ کیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہوگے، تمہارے پاس 1% چانس ہوگا مجھ سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے کا، تم یقیناً چانس لینا چاہو گے۔ اب مجھے تم سے امید نہیں رہی، حامان کو سولی تک لانا بے سود تھا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور لیمپ چلایا، کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ میں نے ہاشم کو کبھی ڈاکٹر سارا کے بارے میں نہیں بتایا۔ سادی کے ہاتھ ایک دم منجمد ہوئے، رگوں میں خون بھی جم گیا۔ اس نے چونک کر خاور کو دیکھا، وہ نیز سر تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ سادی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس رات
جب نوشروا نے تم پہ حملہ کیا تھا تو تم ڈاکٹر سارا کے ساتھ تھے. تم نے میسج ڈیلیٹ کر دیا تو کیا ہوا؟ میں خاور ہوں، کرنل خاور مظاہر حیات. تمہارے میسیجز ریکور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا. اسی رات میں نے تمہارا واٹس ایپ دوبارہ کھولا اور سب ریکور کر لیا، مگر ہاشم کو نہیں بتایا. سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے. مگر تم غلطی کر گئے ہو. میں نے ڈاکٹر سارا کو بلایا ضرور تھا مگر وہ نہیں آ سکی تھیں. تم اب پہلے سے بہتر جھوٹ بول لیتے ہو. جیسا کہ میں نے کہا تھا تم اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہو. سارا نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اسی نے پولیس کو بلایا تھا. پریشان نہ ہو، میں نے ہاشم کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا. سعدی بے بسی بھری غصیلی نگاہوں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا. اسے سمجھ نہیں آیا وہ اب کیا کہے. اس لیے نہیں کہ میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ دو وجوہات تھیں. پہلی، سارا کبھی گواہی نہ دیتی، وہ خطرہ نہیں تھی. پھر بھی میں ایک روز اس سے ملا تھا، تمہاری گمشدگی کے تیسرے روز، اور میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے دھمکایا. سعدی کی مٹھیاں بھینچیں، چہرہ سرخ ہوا اور یہ کہا کہ سعدی مر چکا ہے، اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی. ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام، کہ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہی. مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے بھی نہیں کیا ہوگا. پھر گہری سانس لی. دوسری وجہ، میں چاہتا تھا ہاشم تمہیں مار دے، یوں ہر گواہ ختم ہو جاتا. لیکن اگر ہاشم کو یہ پتہ چلتا کہ ایک گواہ اور بھی ہے تو تمہیں مارنے کا فائدہ نہ ہوتا اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا. دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دانش مندی نہ تھی. ویسے بھی تم جو بھی سمجھو مجھے، میں ایک کمزور بے قصور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں. مجھے ایسے مت دیکھو. فارس کی بیوی نے ہماری باتیں سنی تھیں، اس کا قصور تھا، اور ڈی اے کو بھی تو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے. بے قصور وہ بھی نہیں تھی. سعدی بے پھر کر آگے بڑھا اور ایک مکہ رکھ کے اس کو لگایا، مگر خاور پھرتی سے بائیں طرف کو ہوا. سعدی کا مکہ دیوار پہ لگا. اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازو پیچھے مروڑ کر اس کو دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں غرایا. تمہیں لڑنا نہیں آتا؟ تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ ادھر مرنا ہے تم مرو. میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آنے تو 2 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ. میری آفر محدود مدت کے لیے ہے. وہ بازوؤں کے مروڑے جانے پہ زور سے گراہا. خاور نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا. سعدی اپنی دائیں کلائی پکڑے غصے اور بے بسی سے گہرے گہرے سانس لیتا وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا. اس کے کان سرخ اور چہرہ سفید پڑا ہوا تھا. پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا. بدن کو برف بناتی ہوئی فضا میں بھی یہ معجزہ ہے کہ دست ہنر بچایا ہے. انیکسی کے کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی. صداقت بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹاتا پھر رہا تھا. شلوار قمیض کف والی پہن رکھی تھی اور کوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی شاید. کچن کی گول میز پہ دوپہر کے لیے سبزی کاٹتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر اینک کی اوپر سے دیکھا. تمہارے گاؤں جانے میں بھی 4 دن ہیں. ایسے بھاگ بھاگ کر کام کرو جیسے شام کی ٹرین چھوٹنے والی ہو. وہ شرمندہ ہو گیا. نہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سعدی بھائی ہوتے تو کتنی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے. جلدی سے بات بنائی، پھر ندرت کی طرف پلٹا. پتہ ہے جی، میری گھر والی کے نانا بڑے اللہ والے ہیں. میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی. وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے. اور اگر سعدی یہاں ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا؟ سبزی کاٹتے انہوں نے مسکرا کر سر جھٹکا. لمحے بھر کے لیے منظر بدلتا گیا. ارد گرد دیواریں، فرنیچر سب ڈھلتا گیا. چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رات کے وقت بتیاں جلی تھیں. ٹی وی شور مچائے بیٹھا تھا. ندرت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی. ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے ٹکیاں بنا بنا کر ٹرے میں رکھتی جا رہی تھیں. اس آمیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اپنے تینوں بچوں کے ہاتھوں پہ باری باری ریموٹ مار کر ان کو پرے ہٹا چکی تھیں. میری اولاد مجال ہے جو 8 بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے. پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک 8 بجے والا ڈرامہ دیکھتی ہوں میں، مگر نہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں. یہ الفاظ گالیوں اور لعن طعن سے سجا کر وہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرا رہی تھیں، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. ہنا پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے کسی کورین آئیڈیل کا شو دیکھتی ہنستی جا رہی تھی. سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اونچی آواز میں سعدی سے باتیں کر رہا تھا، جو صوفے پہ پیر لمبے کر کے لیٹا، کشن سر تلے رکھے، موبائل پہ لگا تھا اور ساتھ ساتھ اسامہ کو جواب بھی دے رہا تھا. ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک صورت کا ترجمہ یاد کرنے کو تو دیا ہے ٹیوشن ٹیچر نے، کر لو نا.
بھائی ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے والی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے دہائی دے رہا تھا، غالباً کسی کلاس فیلو کی باتوں سے متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ سعدی نے نظر اٹھا کر اسے ذرا سا گھورا اور اسامہ فوراً ہل ہل کر رٹا لگانے لگا۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ سیم یاد کر رہا تھا، ندرت جوتا بھی نہیں اٹھا سکتی تھی کہ قرآن پڑھ رہا تھا، بس دل ملا کر کہنے لگی، اندر جا کر پڑھ لو اسامہ، میرا ڈرامہ نکل رہا ہے۔ مگر سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے؟ تم سورہ النشرہ کی اس آیت کو صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اب کہ اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کر اسے دیکھا تھا، حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر بس سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ رہی۔ بس اب شروع ہوا سعدی بھائی کا کوئی نیا فلسفہ۔ بھائی یہ میرے پاس ترجمے میں لکھی ہوئی ہے۔ سیم تو مائنڈ کر گیا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر موبائل پرے رکھا اور اٹھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، جو آدھی اس کی طرف باقی آدھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھیں۔ تنگی کے بعد آسانی ہے؟ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو نادانستگی میں غلط بولتے اور لکھتے ہیں۔ ذرا سی سانس لے کر کہنے لگا، سورہ النشرہ کی 5ویں آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، ساتھ۔ ندرت ڈھیلی پڑی، ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا۔ ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ کر ٹی وی کے قریب والے صوفے پہ جا بیٹھی، کبابوں کے آمیزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ لی۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو یہاں اللہ ماں کی بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ یہ 2 آیات تو میری فیوریٹ ہیں۔ اور حنین یوسف نے اف گرا کر رخ پورا موڑ لیا۔ سعدی نے مایوسی سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھیں، اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ تھا۔ سعدی کو حوصلہ ملا، اہل قرآن کو کوئی سنتا نہیں، ورنہ وہ تو بول نہ تھکے۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ آتی ہے، ایک ساتھ، یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیم، یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے زور سے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو میں تمہیں پہلے یہ آیت سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِن کا مطلب ہے بس، بے شک، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں کا مطلب ہے ساتھ۔ شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے نا، بما اہل و عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیں، یہ وہی ماں ہے۔ تیسرا لفظ عسر ہے، یعنی تنگی، پریشانی، مشکل، کٹھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے یسرا، یعنی آسانی۔ فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی۔ سمجھ آیا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو اگلی ہی آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، ان مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا۔ حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، اور ندرت کو کہ ٹی وی کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر آواز ہلکی کر دی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کا تو پتہ ہے نا، عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں جیسے لڑکا، شہر، مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں جیسے اسلم، لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا اردو گرامر میں یا نہیں؟ دونوں کو یاد دلایا۔ حنین ایک دم ہنسی۔ پتہ ہے ہماری اردو کی ٹیچر کی انہی دنوں منگنی ہو گئی اسلم نامی بندے سے، بس ہم تو ان دنوں سارے جملے اسلم کے بناتے تھے۔ سوری، آپ بات پوری کریں۔ سعدی کی گھوری پہ وہ جلدی سے چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے ال لگایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دا لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی خاص کیا ہے اور عام کیا ہے؟ العسر خاص ہے اور یسر عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتی ہوئی بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو، اور وہ بات اگر اگلے ہی فقرے میں دہرائی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔
یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ وہی پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے، عام چیز نئی ہے، مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں الجھے تھے۔ یعنی کہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام چیز کی بات ہو رہی ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دو دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے وہ دو مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ حنا کو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی، مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک عسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لیے 60-70 سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک اور ٹی وی سے باہر نکلیں تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا۔ ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اسکرینز کے آگے جمی ماں بہن جو پہلے توجہ سے سن رہی تھی اب ایک دم آنکھوں سے انگارے اگلنے لگی تھی۔ سبزی کاٹتی ندرت کی انگلی پہ کٹ لگا تو وہ چونکی۔ منظر لمحے بھر میں بدل گیا۔ وہ انیکسی کی اوپن کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ حنا بیٹھی سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ایسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولی تو ندرت نے بس بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور مجھے پتہ ہے صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا۔ مجھے پتہ ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیلنے لگیں۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا، ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے پاس تھے۔ جب سعدی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ وہ شاید خود سے بول رہی تھیں۔ مگر اب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ سعدی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ اور حنین جو بڑے پیار سے اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر بہت شکریہ، تسلی کروا دی آپ نے میری۔ غصے سے تن فن کرتی وہ اٹھ گئی۔ ندرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سنا رہی تھیں۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر رکھ دیا، کچھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا، پھوہڑ لڑکی۔ سنا یہ ہے کہ صبح ہو چلی ہے قیمت حرف، سو ہم بھی اب قد و قامت میں گھٹ کے دیکھتے ہیں۔ سوموار کی صبح شہر کی سڑکوں پہ کاروباری زندگی ازسر نو شروع ہو چکا تھا۔ ریسٹوران میں ہلکا پھلکا رش تھا۔ ایسے میں اسامہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کے شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک صاف دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکی کے قریب ایک دیوار پہ چند کاغذات چسپاں تھے۔ ایک سیاہ کوٹ والی لڑکی بڑی میز کے کنارے بیٹھی چائے پیتے ہوئے سن رہی تھی، اور سامنے کرسی پہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی زمر دیوار پہ لگی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی، مسکرا کر اس کو قریب بلایا۔ وہ باقی دونوں وکلاء کو بھی سلام کرتا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمر کے ساتھ آ بیٹھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بال باندھے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی۔ ناک کی سنہری نت دمک رہی تھی اور بھوری آنکھیں پرسوچ انداز میں دیوار پہ مرکوز کر رکھی تھیں۔
ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قمرالدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہونا چاہیے۔ سیم نے گردن موڑ کر ان تصاویر کو دیکھا۔ قمرالدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی، پیسے والا آدمی تھا، نگینوں کی غیر قانونی اسمگلنگ جیسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا، وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا۔ اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اسامہ قدرے پرجوش ہوا۔ یعنی کہ ہم اصل قاتل ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں تو ماموں چھوٹ جائیں گے؟ وہ تینوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدرے جذبز ہوا۔ اصل قاتل کی پرواہ کسے ہے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے۔ تو پھر ان لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ الجھا۔ سیم، وہ لوگ فارس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سچ کے ساتھ؟ وہ پھر سے پرجوش ہونے لگا۔ نہیں سیم، کورٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ۔ الزام سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔ یہ کورٹ ہے بیٹا، نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا۔ یہاں ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 101 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مطلب اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیم نے پھر سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، برڈن آف پروف، عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کر لانے کی ذمہ داری استغاثہ پہ ہوتی ہے۔ استغاثہ وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے، ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو قاتل ثابت کرنا بہت مشکل، مگر اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پروسیکیوٹر کے الزامات سننے ہیں اور پھر ان کے کیس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں گے ہمیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ان کی عزت بھری کچہری میں مجروح کرنی ہے۔ جو ثبوت وہ پیش کریں گے اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک و شبہات کا کیچڑ اچھالنا ہے کہ وہ دفن ہو جائیں، اور پھر ہمیں ایک اور سسپیکٹ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور شخص پہ شک و شبہ ڈال کر اس پہ قاتل ہونے کا انڈائریکٹ الزام لگانا ہے۔ وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا مشتبہ شخص گرفتار ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔ سیم کے 14 سالہ مسلمان دل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا شخص پرجری کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا یعنی پرجری کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر وکیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہوتا، سو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ذرا سے شانے اچکا کر بولی۔ سیم نے باری باری ان تینوں کے مطمئن چہرے دیکھے اور پھر دیوار پہ لگی تصویروں کو۔ از دیٹ رائٹ؟ اٹس لیگل۔ زمر نے پھر شانے اچکائے تھے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر حملہ آور شخص کو قتل کر دے تو اس کو سیلف ڈیفینس کہتے ہیں، جو قانوناً اور شرعاً گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کرتا ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفینس لائرز ہیں، دفاعی وکیل۔ اسامہ سے اب مزید ہضم کرنا مشکل تھا، جلدی سے کھڑا ہوا، زمر سے کار کی چابی لی اور ڈرائیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیچے بھاگ آیا۔ دونوں کانوں کو باری باری چھوتے، توبہ توبہ، وہ اب زینے اتر رہا تھا۔ نیچے کچن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی، اسے حنا کے ساتھ جانا تھا، حنا کو مدد کی ضرورت تھی۔ میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کے لرزہ براندام ہو جائے۔ کولمبو میں واقع اس زیر زمین تہ خانے میں میری انجیو سادی کے سامنے میز پہ کھانا کھا رہی تھی، اور وہ کاؤچ پہ بیٹھا بازو سینے پہ لپیٹے کبھی کھانے کو دیکھتا کبھی میری کو۔ پہلے گارڈ سے کہو وہ اسے چکھے، پھر میں کھاؤں گا۔ ہم سب کھا چکے ہیں، پھر لے جاؤ یہ کھانا، مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو۔ برہمی اور قدرے اضطراب سے ٹرے پرے دھکیلی، میری متعجب رہ گئی۔ سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے، تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گا کوئی؟ پہلے کوئی اور چکھے گا تب میں کھاؤں گا، وہ ضد کر رہا تھا۔ پھر بیٹھے رہو اسی طرح، خفگی سے بڑبڑا کر وہ باہر نکل گئی۔ سادی نے کھانے کو نہیں چھوا، ویسے ہی بیٹھا رہا، کبھی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا، کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ میں ڈر گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد خاور کے کمرے میں زمین پہ بیٹھتے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خاور ایک کونے میں کھڑا لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پہ رگڑتا جا رہا تھا۔ آواز پہ گردن گھما کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا۔ روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرامہ نہ شروع کر دیا کرو، یہ ہمیں زہر دے کر نہیں ماریں گے۔ ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا ورنہ ان کو لاش بنا دے گا، یہ کسی قدرتی طریقے سے ہمیں ماریں گے۔ سادی نے نگاہیں اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے؟ یعنی میرا اندازہ درست تھا، ہاشم لا علم ہے۔
وہ اب پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا تھا، منہمک اور مصروف۔ ہم کب نکلیں گے یہاں سے؟ خاور نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو؟ جب تم تیار ہوگے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، خاور کے سامنے بالکل مد مقابل، اور گردن کڑا کر بولا، میں تیار ہوں۔ خاور نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مڑا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم گھٹنا دوہرا کر کے اس کے پیٹ میں کوہنی سے اس کے کندھے پہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی یکے بعد دیگر ضربوں سے بے اختیار نیچے کو گرا۔ دوہرا ہوئے پیٹ پہ دونوں بازو رکھے وہ درد سے چلایا تھا، تم گھٹیا انسان! مگر خاور نے اس کی طرف بازو بڑھایا۔ اٹھو، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لڑنا تو بالکل بھی نہیں، اٹھو۔ یہ کیا تھا؟ سعدی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، دوہرے ہو کر غصے سے اسے دیکھتا چیخا تھا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو۔ میں نے سادہ ملٹری تکنیک سے تمہیں نیچے گرایا ہے، مجھے پتہ ہے کسی کو کیسے مارنا ہے۔ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے، کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے، اور قتل کرنے کا بالکل مختلف۔ اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پہ بہت مضبوط بننا ہوگا، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ، بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کر کے مرنا چاہیے۔ اٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تم سکھاؤ گے مجھے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بفر کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ دے مارنا چاہا، مگر خاور نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا۔ وہ آنکھیں بند کر کے رہا، اسی کندھے پہ کسی زمانے میں شیروں نے گولی ماری تھی۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، اس کو پرے دھکیلا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا۔ تم تیار نہیں ہو؟ میرے ساتھ جانے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ جاؤ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا، پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔ سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف پڑھا۔ اور سنو، لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتی ہوئی خاور نے یاد دلایا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا، اگر چلنا ہو تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔ سعدی نے زور سے دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈز نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔ یقیناً خاور نے اسے مارا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ میرے شوق کی یہیں لاج رکھ، وہ جو دور ہے بہت دور ہے۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق رش تھا، راہداریوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اسامہ کو باہر انتظار کرتا چھوڑ کر حنین تیز تیز ایک کوریڈور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا، مگر چال مضبوط تھی، فیصلہ کن تھی۔ دفتن ایک دروازے کے قریب وہ رکی، نیم پلیٹ پڑھی، علوم الدین شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میز کے پیچھے کرسی پہ براجمان وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکرا کر اٹھیں اور اس سے ملیں، کرسی پیش کی۔ حنین چپ چاپ بیٹھی، سر جھکا لیا۔ وہ اب سامنے جا بیٹھیں۔ سعدی کی کوئی خبر؟ اور ایسے چند چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہیں۔ ہنا سر جھکائے جواب دیتی رہی، لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنی ٹیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا۔ میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری 10 سپارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ قرآن سکھایا تھا، مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا، پرس نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھی، ذرا آرام دہ ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی، مگر میں کھو چکی ہوں، میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں، نہ میں قرآن یاد رکھ پائی، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک ہوں، نہ ٹائم مینیج کرنا سیکھ سکی۔ میں فجر میں اٹھ نہیں پاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، مگر یہ بہت مشکل، بہت بھاری چیز لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھیں، اس بات پہ تائید میں سر ہلایا۔ نماز بہت بھاری چیز ہے، واقعی، مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے؟ وہ بے چین ہوئی۔ حنین، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پہ جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ اسے سارے اسباق بھول گئے تھے۔ خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پہ مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے،
کوئی چھری تو نہیں دے ماریں گے نا وہ ہمیں؟ صرف یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے. ہم ان کو دکھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے. تو انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی تھی، مگر تم حنین، تم پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو. کہتی ہوئے وہ لیٹر پیڈ سے چند کاغذ علیحدہ کرنے لگیں. حنا مسکرا دی. وہ درست جگہ آئی تھی. یہ 2 کاغذ لو. انہوں نے 2 کاغذ اس کے سامنے ڈالے اور پھر ایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر رکھا. پہلے دائیں ہاتھ والے پہ ایک سرخ دائرہ کھینچو اور اسی سرخ رنگ سے اس کے اندر لکھتی جاؤ. کیا؟ وہ رسان سے مسکرائیں. فون پہ تم نے کہا تھا کہ تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں، مگر تمہارا ہر مسئلہ اس لیے ہے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی. اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے. حنین نے الجھ کر سوچا، پھر لکھنے لگی. تھوڑی سی مزید نیند، بہت سارا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب، پلیجر. سر اٹھایا. اب اس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وقت یوں سوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہو. تمہارا کیا امپریشن جا رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے؟ لمحے بھر کے لیے حنین کے اندر کچھ ہلا. اس نے سر جھکایا، سرخ دائرے کو دیکھا، پھر لکھنے لگی. اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوتی ہوں؟ ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے، جو نشیوں کی طرح سو رہی ہے، جو روز قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کا ہاتھ کانپا مگر لکھتی گئی. جنت کی نہریں، جہنم کی آگ. اسے نہ کسی پہ یقین ہے، نہ ان کا احساس ہے. اللہ کی طرف سے اسے بار بار پکارا جا رہا ہے، مگر وہ ڈھٹائی سے، غرور سے سو رہی ہے. نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے. اگر حقیر نہ ہوتا تو وہ اٹھ جاتی. وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے. فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا. اس کی اوپر والوں کو نہ قدر ہوگی نہ عزت. وہ بھٹکی ہواؤں میں سے ہے. اسی طرح غافل سوتی جاگتی کسی دن مر جائے گی، اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے پایا ہے. اس سے مزید نہیں لکھا جا رہا تھا. اور پھر سارا دن وہ سست اور بیزار رہتی ہے. اس کا ہر کام بے برکتہ ہے. اس کا دل گلٹ سے بھر چکا ہے، مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی. اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول؟ بس بہت ہوا. اس نے قلم چھوڑ دیا. دل پہ بہت زور سے لگی تھی. صفحہ الٹا کر کے میز پہ رکھ دیا. سر ابھی تک جھکا تھا. اب اس دوسرے صفحے پہ سبز دائرہ کھینچو. حنا نے ذرا سے توقف کے بعد دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا. انگلیوں میں لرزش تھی. اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے. وہ سر جھکائے لکھنے لگی. نیند توڑنا، گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا، اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا. وہ رک گئی. اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا. وہ ذرا سی چونکی، پھر صفحے کو دیکھا. سبز دائرہ چمک رہا تھا. وہ بنا سوچے لکھنے لگی. اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی؟ وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا. میں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پہ اٹھتی ہے، جو اس کی بات مانتی ہے. اس کو قیامت کا احساس ہے. اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے. وہ غافلوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت سی برائیاں ہوں گی، مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے. اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا. اس کے لکھنے میں روانی آ گئی تھی. دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا. اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا. وہاں اس کی قدر ہوگی. اللہ اس کی تعریف کرے گا. جب وہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا. اس کا دل پھر سے بھر آیا. لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو قابو کیا. اس کا دل گلٹ سے پاک ہوگا. اللہ اس کی تعریف کرے گا. اس کے کاموں میں برکت ہوگی. اللہ اس کی تعریف کرے گا. اللہ اس کی تعریف کرے گا. وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا. اللہ اس کی تعریف کرے گا. وہ ایک فکرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بار لکھتی گئی، یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا. ٹیچر نے میز پہ دستک دی تو اس نے گہری سانس لی، نمی اندر اتاری اور کاغذ الٹا کر کے میز پہ رکھ دیا. اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ یا بیڈ کے اوپر دیوار پہ کہیں بھی لگا لو اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں. زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو،
فوراً 2 دائرے بناؤ اور ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی، اور دوسرے میں لکھو کہ اگر یہ چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی۔ وہ رکیں۔ مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس وقت اندر سے اتنی ہل چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا، وہ پرسکون سے پیچھے ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ ان کی نرم آنکھیں حنا کے چہرے پہ جمی تھیں۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتی، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کچھ دن نماز بہت اچھی پڑھتی ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلی جاتی ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے، وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیزز میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی، پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی، اب وہ پرسکون ہیں۔ پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا۔ داغ لگوانے میں شفا ہے، داغ لگوانا سمجھتی ہو؟ جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین، جاپان بلکہ پاکستان میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں شفا ہے، مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو۔ تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اس نے نکتہ اٹھایا۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، دا اینڈ، فل سٹاپ۔ ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے، ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ خشیت ہو تو یہ بہت آسان ہے۔ وہ ذرا دیر کو ٹھہری۔ مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے کیا؟ حنین غور سے سن رہی تھی، وہ نرمی سے کہے جا رہی تھیں۔ نماز تمہارے خیال میں کیا ہے؟ وہ چپ رہی، اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔ وہ لمحہ شعور جسے جان کنی کہیں، چہرے سے زندگی کی نقابیں الٹ گیا۔ یوسف خاندان میں سے کسی نے کارڈارز کے نیو ایئر ایو میں شرکت نہ کی جو اس سرد رات ان کے لان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی کی طرف سے منہ موڑے بے تحاشا کاغذوں پہ بنے دائروں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ مطمئن تھی۔ زمر کیس کی تیاری کرتی رہی، اسامہ جلدی سونے چلا گیا، ندرت کی رات کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تھے۔ غرض ان کا پورا گھر خاموش تھا، مگر باہر دنیا والے کارڈارز کے لان میں جشن بنانے میں مصروف تھے۔ وہاں گویا رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا، غبارے، کمکمے، بتیاں۔ پارٹی کا انتظام اندر تھا مگر 12 بجے کے قریب سب لمبے لمبے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہر نکل آئے تھے جہاں فائر ورکس کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر ایک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس بے گلاس پیے جا رہی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس وہ بے رونق اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ دفتن اس نے سر اٹھایا تو اوپر سیڑھیوں پہ شیرو کھڑا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے ستویے چہرے کے ساتھ مسکرا کر ہاتھ ہلایا مگر وہ ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پہ ڈال کر زینے اترنے لگا۔ لاؤنج تقریباً خالی تھا، سب باہر تھے۔ نوشرواں بھی باہر نکل آیا، سردی کے باعث جیکٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اونچے برآمدے میں کھڑے اس نے ایک ویران نظر نیچے سبزہ زار پہ شور مچاتے ہنستے مسکراتے لوگوں پہ ڈالی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک کا چہرہ کھوجتی رہیں، پھر سر جھٹک کر وہ دوسری سمت آیا اور ایک ملازم کو اپنی کار نکالنے کا کہا۔ سر آپ اس وقت کہاں؟ زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے، تم ہو کون؟ ہاں، اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ ملازم جلدی سے حکم بجا لایا اور عزلی بیزار شیرو کار لے کر باہر سڑکوں پہ گم ہو گیا۔ رات ابھی جوان تھی، لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملبوس جواہرات کسی بات پر مسکرا رہی تھیں۔ کندھوں پہ سفید منگ کوٹ ڈالے وہ گردن اٹھا کر مسکراتے ہوئے آسمان پہ نظر آتے فائر ورکس دیکھ رہی تھیں۔ جب احمر اس کے قریب آ کر کھنکارا، اس نے گردن موڑی، احمر کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر اس کا بازو تھامے ایک طرف چلتی آئی۔ اتنی پولیٹیکل گیدرنگ مسز کارڈار، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سیاست میں قدم نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اب برآمدے میں کھڑا شکوہ کر رہا تھا، وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا، نیچے روشنی تھی، یہاں کھڑے وہ دونوں کوئی تاریک سائے لگ رہے تھے۔
میرے پاپا ایک سیاستدان تھے، میرے دادا 2 بار گورنر رہے تھے، میں پھر بھی اس میدان سے دور رہوں گی، لیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اس سفید شال والی خاتون کو پہچانتے ہو؟ ابرو سے نیچے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے اس طرف گردن گھمائی۔ وہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والی عورت کھڑی بات کر رہی تھی۔ وہ شکل سے پٹھان لگتی تھی۔ ان کو کون نہیں پہچانتا؟ گڈ، چمکتی آنکھوں سے احمد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کو تباہ کر دو احمد، تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، اس کے اتنے اسکینڈل لیک کرو کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے احمد بالکل سناٹے میں رہ گیا۔ آسمان پہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسز کاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا بھی سیاسی خاندان ہے۔ آپ جتنی امیر، آپ جتنی طاقتور ہے، اس سے دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ؟ کل کو وہ ہم پہ جوابی حملہ کرے گی، اور تب تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے لیے۔ اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس بیہیو کیا تھا، میں ہارون پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورک، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ مسکراتی ہوئی میکسی سنبھالتی زینے اترتی گئی۔ احمد بے یقینی سے کھڑا رہ گیا، پھر چونکا جب ساتھ کوئی آ کھڑا ہوا۔ تم میں کاردارز کے لیے اتنے بڑے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کر دینا، میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ سرد مہری سے کہہ کر ہاشم نے ایک تند نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر زینے اتر کر لان کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ رات کتنی سرد تھی۔ ڈرا رہا ہے مسلسل یہی سوال مجھے، گزار دیں گے یوں ہی کیا یہ ماہ و سال مجھے؟ سرما کی اس دوپہر کورٹ روم میں معمول کی سماعت جاری تھی۔ جج صاحب سمیت تمام افراد توجہ سے کٹہرے میں کھڑے وردی والے پولیس اہلکار کو سن رہے تھے، جو پروسیکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹا کھٹ ٹائپ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دیتی تھی۔ اور جو 30 بور کا پستول فارس غازی سے برآمد کیا گیا وہ آپ کی موجودگی میں برآمد کیا گیا؟ پروسیکیوٹر نے کہتے ہوئے گردن پھیر کر دفاع کی میز کو دیکھا، جہاں زمر قلم گھماتے ہوئے آرام دہ سی بیٹھی سن رہی تھی، اور ساتھ بیٹھا فارس چپتی ہوئی نظریں گواہ پہ جمائے ہوئے تھا۔ جی، میں اس وقت ASP سرمد شاہ کے ساتھ موجود تھا، گواہ کہہ رہا تھا۔ سرمد شاہ سمیت چند گواہوں کو پروسیکیوٹر نے گیو اپ کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے محرر نے اس رات ایک سر بمہر پارسل میں وہ پستول دیا جو میں نے پوری حفاظت اور ذمہ داری سے فورنزک لیب میں بھجوا دیا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی پستول قمر الدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر نیچے اتر آیا اور زمر کو دیکھ کر، آپ اگر جرح کرنا چاہیں، کہتا واپس اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ جس کا گواہ ہوتا ہے پہلے وہ سوال کرتا ہے، پھر دوسرا وکیل اس گواہ پہ جرح کرتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی سے کٹہرے کے سامنے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ فارس قاضی کو کس روز گرفتار کیا گیا تھا؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ 13 اکتوبر کی شام، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ اور پستول کب برآمد ہوئی؟ اسی وقت۔ اور آپ نے اسے لیب میں کب بھیجا؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اگلی دوپہر۔ اسی دن کیوں نہیں؟ ورک ایتھکس کے مطابق آپ کو وہ پارسل اسی وقت لیب کو بھیجنا تھا، آپ نے وہ 16 گھنٹوں بعد بھیجا، کیوں؟ جبکہ آپ کی برآمدگی کے وقت لیب کھلی تھی۔ مجھے ضروری کام سے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو لاک دراز میں ڈالا اور سوچا کہ صبح کر، مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ جج صاحب کی طرف مڑی۔ یور آنر، دفاع یہ چاہتا ہے کہ آپ پروسیکیوشن ایگزیبٹ F یعنی اس گن کو ڈسکوری میں سے خارج کر دیں۔ یہ ایسا ثبوت نہیں ہے جو شک و شبے سے پاک ہو۔ آبجیکشن یور آنر۔ پروسیکیوٹر فوراً اٹھا۔ دفتری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے، یہ گن فارس غازی سے ملی ہے، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ اس بات کے صرف 2 گواہ تھے۔ سرمد شاہ کو پروسیکیوشن گیو اپ کر چکی ہے اور ان صاحب کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تیز تیز بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے خاموش کہا، پھر ہتھوڑا زور سے بجایا۔ وہ دونوں چپ ہوئے۔ مسز زمر، پروسیکیوٹر صاحب کا پوائنٹ درست ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، ہم اس ثبوت کو ڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ زمر کی آنکھوں میں استعجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پروسیکیوٹر اور جج کو دیکھا، پھر سر کو خم دے کر خاموشی سے واپس آ کر بیٹھی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم نے بحث کیوں نہیں کی؟ جج ان کا ہے۔ وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ فارس اچھا کہہ کر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ اب بھی پرسکون لگتا تھا۔ اسی کے دم سے تو قائم ابھی ہے تار نفس، یہ ایک امید کہ رکھتی ہے پرسوال مجھے۔ ملاقاتی بوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آ کر بیٹھا تو شیشے کے پار براجمان لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہا تھا، مگر وہ سرخ سکارف میں لپٹے چہرے اور نیچے لمبے وائٹ کوٹ میں ملبوس آبدار تھے۔ بلی جیسی سرمئی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ مسکرائی۔
سلام۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا بجا ایسے ہی بھوت کے تار میں لگے تھے اور ایک دن میں 1000 سے اوپر قیدی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے تھے۔ میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی مگر ایسے سوالات زیادہ اٹھتے۔ وہ سرمئی آنکھیں فارس پہ جمائے رسان سے بولی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی، ذرا سا آگے کو جھکا۔ میرا کام کرنے کا شکریہ، دبی آواز میں بولا۔ خاور کو کس نے غائب کروایا ہے؟ اس سے اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کا کام نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھینا تھا، میں تب بھی غیر جانبدار تھی، اب بھی ہوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ آپی نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ وہ ایک دم بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگا، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی، نہ پرانے قیدی کے لیے نہ نئے قیدی کے لیے۔ میں نے کہا ہے کہ میری اس سے ملاقات تک اس کو نہ مارا جائے، مگر وہ چند دن سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اسے نہیں مارے گا، اس نے سختی سے کہا۔ فارس قاضی، وہ اس حکم سے اس کی تکمیل تک بے خبر رہے گا۔ یہ حکم اس کی ماں نے دی ہے۔ خیر، میرا کام تھا بتانا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ فارس نے پلکیں اٹھا کر زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا، ان میں شدید غصہ اور برہمی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ذرا نرم ہوئی۔ آپ جیل میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مگر آپ ملزم ہیں۔ متہم فرزند نازنین قانون است۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ باہر نکلیے اور اسے خود بچائیے، میں اسے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، سرگوشی میں کہا اور اٹھ گئی۔ اسی پل پیچھے سے زمر آتی دکھائی دی اور اگلے ہی پل وہ ٹھٹکی۔ سرخ سکارف والی لڑکی فارس کے سامنے بیٹھی تھی۔ فارس نے دبی زبان میں کچھ کہا۔ مجھے کچھ دن دے دو، کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو۔ جو زمر کو وہاں سے سنائی نہ دیا، لڑکی نے کندھے اچکائے اور مڑ گئی۔ زمر کے ابرو بھنچے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں، وہ لڑکی کی چھوڑی جگہ پہ آ بیٹھی۔ یہ کون تھی؟ وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں بھنچ رکھی تھیں، پشاوری چپل میں مقید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا، مضطرب تھا، مگر ضبط سے بیٹھا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ کون تھی؟ اب کہ وہ درمیانی شیشہ کھٹکھٹا کر زیادہ درستی سے بولی تھی۔ فارس نے آنکھیں اٹھائیں اور ایک سپاٹ اچڑتی نظر اس پہ ڈالی۔ میری پرانی گرل فرینڈ تھی، کوئی مسئلہ آپ کو؟ زمر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جبڑے بھنچے اور آنکھوں میں ناگواری عود آئی۔ بنا کچھ کہے سیدھی ہو کر بیٹھی اور خشک انداز میں بات کرنے لگی۔ فارس اسی طرح بیٹھا رہا، سن، پریشان، شل، بے چین۔ جیل سے نکلنے اور سعدی کے اغوا کے بعد سے اب تک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا، سب پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ گرفتاری غیر متوقع تھی مگر وہ اس کی تیاری پہلے کر چکا تھا۔ صرف ایک یقین دہانی تھی کہ ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ یقین دہانی بہت مضبوط، بہت پختہ تھی، مگر آج وہ نہیں رہی تھی اور وہ بالکل شل بیٹھا تھا۔ وہ شہر ہجر عجب شہر پر تحیر تھا، بہت دنوں میں تو آیا تیرا خیال مجھے۔ کولمبو میں اس اونچے ہوٹل کے اندھیر تہخانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب گارڈز اس کے پاس آئے اور اسے کچھ کہا۔ وہ حیران سی ان کو دیکھنے لگی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوٹل کے کچن کی پینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کے وہاں پہرے داری پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پینٹری کی دیوار کے اندر نیچے جانے کا راستہ ہے، یہ وہاں کسی کو معلوم نہ تھا۔ میری کو جب کچن سے گزار کر وہ دونوں اوپر لے جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بلائنڈ فولڈ کر کے لایا گیا تھا اور اتنے ماہ بعد وہ بالآخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں لے آئے۔ میری ہچکچاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پرتعش طریقے سے آراستہ سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بسا تھا۔ وہ سویٹ کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سٹنگ ایریا کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ وہاں ایک بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جواہرات بیٹھی تھی۔ تازہ بوٹوکس کے باعث اس کی جلد مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تھی۔ سیاہ فگر ہکنگ ٹاپ اور سیاہ سکرٹ میں ملبوس، بھورے بال چہرے کی ایک طرف ڈالے، وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ بیٹھو میری اینجیو، 2 انگلیوں سے اسی شان سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذبذب سی وہاں آ کر بیٹھی۔ مسز کاردار، نہیں میری، میں بولوں گی، تم سنو گی۔ آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئی۔ میری نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں ماضی کو نہیں کریدوں گی، مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھیں، مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔
میرا نہیں خیال یہ تم نے شادی کے گرینڈ پلان میں مدد دینے کے لیے کیا ہے، تم نے یہ میرے لیے کیا ہے، کیونکہ تمہیں تمہاری جاب واپس چاہیے۔ میں میری NGO؟ سینے پہ ایک انگلی سے دستک دی، مسکراتی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلا دوں گی، تم کثرے کاردار واپس آؤ گی اور میرے سٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگی۔ تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھیں کہ میں تم پہ بھروسہ کروں، آج میں تم پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے۔ اورنگزیب تمہارے بارے میں ٹھیک کہتا تھا۔ میری بس یک ٹک گنگ سی اسے دیکھی گئی۔ وہ دونوں بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دو گی، صرف چند دن تک، پھر تم کثرے کاردار واپس آ جاؤ گی۔ چاہوں تو ابھی لے جاؤں تمہیں، مگر جواہرات کاردار کا بھروسہ بھیک میں نہیں ملتا، اسے کمانا پڑتا ہے، تو تم اسے کماؤ۔ شادی کی دوستی کو بھول جاؤ، اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں۔ اور ہاتھ کو بے نیازی سے لہرا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب بھی اس پہ جمی تھیں۔ میری مرے مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے نا؟ اس کے الفاظ پہ میری چونک کر مڑی۔ مگر یہ سری لنکا ہے، دیکھ لو، ہاشم کو تم پہ اعتبار نہ تھا، جانتا تھا تم ساتھی کو سچ بتا دو گی، مگر مجھے اب تم پہ بھروسہ ہے۔ میری NGO بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔ حالت میری نہ مجھ سے معلوم کیجیے، مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں۔ کلب میں مدھم بتیاں جلی تھیں، موسیقی بھی مدھم تھی۔ بار کاؤنٹر پہ دونوں کوہنیاں رکھ کے اونچے سٹول پہ بیٹھی شہرین بھری ہوئے گلاس کے منہ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں بارٹینڈر کے عقب میں کھڑے ریک پہ جمائے وہ کسی سوچ میں گم تھی، جب دوسری سمت سے نوشیرواں آتا دکھائی دیا۔ وہ اکھڑے تنے تاثرات چہرے پہ سجائے، جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا، رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر ابرو بھنجے، پھر اس کے قریب سٹول پہ بیٹھا، اس کے آگے جھک کر چٹکی بجائی۔ وہ چونک کر اس جانب گھومی۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا اور میک اپ قریباً ندارت، آنکھوں تلے ہلکے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔ شیرو کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کو پیچھے جھٹکا۔ تم کدھر؟ پریشان لگ رہی ہیں، وجہ؟ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بوجھل آنکھوں اور تھکی آواز میں کہتی، گلاس کو 2 گھونٹ میں خالی کر کے کاؤنٹر پہ پرے دھکیل دیا۔ میری بیٹی مجھ سے لے لی، کمپنی میں مجھے شیئرز نہیں دیے۔ یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اوپر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے اسے کہا ہے کہ ہاشم جلد دوسری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے، ایک میں ہی کثرے کاردار کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سہلائیں۔ اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ سعدی سے ذرا سی دوستی تھی میری۔ کیا میں پوچھتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے؟ مہینوں بعد نوشرواں سعدی کے ذکر پہ بیزار نہیں ہوا، بلکہ آنکھوں میں عجیب چبھن سی در آئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سعدی لوگ ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے شہری، وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا۔ بالکل، اس نے گویا کرا کر کہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے، جیسے وہ اچھے اور ہم برے ہیں۔ ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہوتا؟ کیا سارے گناہ امیروں کے ہوتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں یہ اپنے اعتماد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہرٹ کر جائیں، ان کو سب معاف ہے۔ کیا ہاشم نے سعدی کو ویسے مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، میری کم ہے۔ شہری کے غم مختلف تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری کہ ان کی انیکسی کو آگ لگا دوں، سعدی سمیت ان سب کو مار دوں، ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان مٹ جائے۔ وہ منتقم مزاجی سے کہہ رہا تھا، آخر ہم قاتل ہی ہیں نا، تو ہم قاتل ہی اچھے، بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ کسی آسیب کی طرح ہیں، جب تک ہمارے ارد گرد رہیں گے ہمیں بری خبریں ہی ملتی رہیں گی۔ میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا، صرف انہی کی وجہ سے۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ وہ شدید کرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا، آنکھوں میں تپش تھی اور دل جل رہا تھا۔ شہری نے ناک سے کوڑ کے شانے اچکائے۔ واٹ ایور، ان کے مرنے سے میرے مسئلے تو نہیں حل ہوں گے نا؟ یہاں پہ شہری کو اختلاف تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور بارٹینڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ باپ کے ذکر نے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا۔ کولمبو کے اس سرد اور خاموش تہخانے میں میری NGO خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کا دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا۔
دروازے کے پار وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تندی سے خاور کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا؟ وہ بیزار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے، تم میری لائف لائن ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا۔ اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرا ادھر ادھر کھینچ کر درست کھڑا کیا۔ خاموشی کو سننے کی عادت ڈالو، خاموشی کو دیکھو، محسوس کرو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پیروں کو دیکھو۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سعدی الرٹ سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکو۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو پہ مارنا چاہا تو سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے ٹکرائی۔ ہاتھ کو درست رکھو، ایسے۔ وہ اب اس کو کلائی سے پکڑے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا۔ دفتن سعدی نے اس کے کندھے سے اوپر دیوار پہ کچھ دیکھا۔ کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟ کیسا نشان؟ خاور نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے چہرہ جیسے ہی واپس پھیرا، سعدی کا زوردار مکہ اس کے منہ پہ پڑا۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا۔ سعدی نے مٹھی کو چہرے کے قریب لے جا کر اس میں پھونک ماری۔ واؤ، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، چلو ٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔ خلاف توقع خاور برا مانے بغیر سر جھٹک کر واپس سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر بیٹھی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی۔ ان سے دور سرما کی اس سرد رات میں جیل کا وہ تاریک بیرق خاموش پڑا تھا۔ فارس مسلسل دائیں سے بائیں ٹہلتا شدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔ آتش دیوار سے لگا اکڑوں بیٹھا منہ میں کچھ چباتا اسے صبر سے دیکھتا رہا۔ ایک نصیحت کی تھی تمہیں، دشمن پہ ترس نہ کھانا، تم نے وہی کیا، اگر نہ کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے۔ اس کا اشارہ اے ایس پی کی طرف تھا۔ اس پہ نہیں، اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے، اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔ سلاخوں تک رکا، دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، چہرے پہ بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ، جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، بڑے عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ پریشان ہوں میں۔ وہ وہاں کھڑا بے بسی بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکرایا۔ تم پریشان نہیں ہو، تم خوف زدہ ہو۔ ہاں میں خوف زدہ ہوں، وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، کم عمر ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ لگا ہے کہ وہ اسے مار دیں گے۔ پھر وہ تہیا کر کے اس کی طرف گھوما۔ مجھے یہاں سے نکالو، اپنے آدمیوں سے کہو مجھے باہر لے جائیں، میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ آتش نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا۔ بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ کیا سکھایا تھا تمہیں جیل میں 4 سال؟ وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ نہیں۔ باہر نکل کر کیا کرو گے؟ خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤ گے اور باقی عورتوں کو پیچھے تنہا چھوڑ جاؤ گے۔ پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم دونوں کو علم ہے غازی، ہاتھوں سے مت سوچو، دماغ سے سوچو۔ فارس بائیں ہاتھ سے کن پٹی مسلتا سر جھکائے کھڑا رہا۔ کتنی ہی دیر؟ کہتے ہو تو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ دماغ سے سوچو، تم اس وقت اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیکے آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ پھر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس نے چہرہ اٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں سوچ تھی، ٹھنڈی گہری سوچ۔ شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھہری ہوئی آواز میں آتش سے اس کے ایک پرانے ساتھی کا پوچھا۔ جہاں بھی ہے، تمہارا کام کل ہی کر دے گا، بولو کیا کام ہے؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا، اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا، اسے یہ والا غازی پسند تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور فارس سارا کچھ جیل سے کیے جا رہا ہے۔ یہ مزے کی چیز ہے فارس کے بارے میں کہ وہ جیل میں بند ہے۔ اچھا، ساروں کا نا اپنا اپنا ایک چل رہا ہے، شہری کی اپنے الگ سے پرابلمس چل رہے ہیں، وہ ان کو سالو کرنا چاہتی ہے لیکن بے بس ہے۔ شیرو کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہے، شیرو شہری کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہے، ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے۔ اور جواہرات کو وہ میری، مجھے نہیں لگتا وہ میری کو واپس لائے گی، مجھے لگتا ہے وہ میری کو مروا دے گی۔ جواہرات کو کوئی بھی مطلب کسی طریقے سے نا اس کو سنبھال لے گی، اس کو نہیں چاہیے کوئی بھی ثبوت اس کے جرم کا، تو وہ اس کے اندر ہمیشہ ایک ڈر رہے گا، مجھے لگتا ہے وہ میری کو پھنسائے گی۔ اور وہ ایک وہ چل رہا ہے وہ سین، اور یہاں پہ خاور کی اور سعدی کی پرابلمس چل رہے ہیں، وہ اس کو ٹرین کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، لیکن پھر بھی خاور کو جب میں سوچتی ہوں نا کہ اس نے وارث کو مارا تھا تو پھر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی صحیح لگتا ہے کہ چلو سعدی کے ساتھ اچھے سے وہ کرے گا، اصول والا بندہ ہے نا اور انٹیلیجنٹ بھی ہے، لیکن اس نے کام بہت غلط کیے ہوئے نا۔ اور پھر ہاشم وہ تو بہت سی چیزوں میں انوالو ہوا ہے، اسے فارس کا کیس وغیرہ بھولا ہوا ہے، فارس نے اسے الگ سے الجھا دیا اس الیاس فاطمی میں، تو وہ اب اس کا بھی کچھ کام کرے گا۔ اور ساتھ
وہ اپنی بہت سے پرابلم سولو کرے نا. زمر بھی لگی ہوئی ہے اپنے کام میں. اچھا یہ فارس زمر کو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے سارا کچھ، اور زمر فارس کو نہیں بتا رہی کہ وہ غصے میں آ جائے گا؟ یہ صحیح ہے بھائی، دونوں کو اپنی اپنی طرف سے پتہ ہے اور ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں خواہ مخواہی. اور حنین کے اپنے پرابلم سولو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اچھا ایک ناول ہے بسمل. جب بسمل میں نے پڑھا تھا نا تو مجھے سب نے کہا تھا کہ یہ نمل کی کاپی ہے، بالکل نمل کی کاپی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ تب میں نے نمل نہیں پڑھا ہوا تھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. لیکن اب میں کاپی تو نہیں کہوں گی کیونکہ اس کی ایک الگ سی سٹوری ہے. وہ ایک لو ٹرائینگل ہے، اس میں ریونج ہے اور اس میں وہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ ایک الگ ہی ہے. لیکن بہت سی چیزیں کچھ نا ابھی ورڈنگ بھی نہیں میچ کر رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ انسپریشن لی گئی ہے. جیسے کہ کونج کے پرابلمز تھے، یہاں پر حنین کے پرابلمز ہیں، اور کچھ لگتا ہے ایک ہلکی سی نا جھلک آتی ہے. تو وہ اب مجھے لگ رہی ہے جھلک ہے. پرابلم سولو کیے گئے ہیں دونوں میں جو ہے نا وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ساتھ ساتھ نا ناول پڑھتے پڑھتے آپ اپنی بھی ایک آپ کی بھی جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ میں جو پرابلمز ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی سولو ہوتے جاتے ہیں. تو یہ مجھے نمل میں بھی فیل ہوا ہے. جیسے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہاں سے پھر آپ کو نماز کی بہت سی انسپریشن اچھی مل سکتی ہے. اسی طرح اس ناول میں بھی ایسے بہت سے پرابلمز تھے، جیسے سیلف کے بارے میں تھے، سیلف ڈاؤٹ کا آپ شکار ہو، آپ انسیکیور رہتے ہو، تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اس کے سفر میں بھی یہ کرتے ہو. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اگر آپ ایک سپر ڈوپر ہٹ ناول ہے جو کہ اتنا ماسٹر پیس ہے، اگر آپ اس سے انسپریشن لے رہے ہو، یہ تو اچھی چیز ہے نا. آپ اچھی چیز کو کاپی کر رہے ہو، کاپی نہیں کر رہے ہو لیکن انسپریشن لے رہے ہو، تو یہ اچھا ہے. خیر جی، اور کیا ہوا ہے؟ اور بس یہ چیزیں چل رہی ہیں نا، چلنے دیتے ہیں. اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.